صدر پاکستان نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ وزیر اعظم کی بھیجی گئی سمری پر صدر عارف الوی نے دستخط کر دیے۔ اسمبلی تحلیل ہوتے ہی وفاقی کابینہ بھی ختم ہو گئی۔ شہباز شریف نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی تک وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر اعظم آج اپوزیشن لیڈر سے نگراں سیٹ اپ پر مشاورت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت ہو چکی، آج پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم کون بنے گا؟ مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ جلیل عباس جیلانی نگراں وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار اور حفیظ شیخ کے ساتھ جلیل عباس جیلانی کا نام بھی زیر غور۔ جلیل عباس سابق سفارتکار اور سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں۔ سابق جسٹس مقبول باقر، مختوم احمد محمود کا نام بھی زیر غور۔ میاں محمد سومرو، خلیل الرحمان رمدے کے نام پر بھی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن ارکان کے نگراں وزیر اعظم کے عہدے پر تقرری کسی سیاسی شخصیت کو کرنے کی تجویز۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا، اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو چوٹ لگی۔ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر سے آج ملوں گا۔ ہمارے پاس مشاورت کے لیے 3 دن ہیں۔ 16 ماہ میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو سزا ملی، ہمیں خوشی نہیں۔ یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اور قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب۔ کہا 9 مئی پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش تھی۔ پاک فوج سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف سازش کی گئی۔ جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا۔ سازش کامیاب ہو جاتی تو ملک کی بھیانک صورتحال ہوتی۔ So without stipulating whether it's accurate or comment or not, if you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan ought to be. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں۔ پاکستان سے متعلق امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں۔ ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا سفارتکاروں کی نجی گفتگو پر بات کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سامنے آنے والی دستاویزات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز شرانگیز ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ۔ لکھا چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی، بعد میں سائفر گم ہونے کا کہا۔ یہ سنگین جرم ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ دستاویز کے حقائق اور ذرائع جاننے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی قصوروار نکلیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے باقاعدہ کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ اسحاق ڈار بھی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا سیاسی جماعت سے وابستگی نہ ہونا ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی پروگرام سپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ کہا جلیل عباس جیلانی کے نام پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم قمر زمان قائرہ نے کہا نگراں حکومت کی کوئی مدت نہیں ہوتی، انتخابات ہونے تک نگراں حکومت رہتی ہے۔ کسی صوبے کی نشستیں کم یا زیادہ نہیں ہوں گی۔ ادارے کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سی پیک کو بحال کیا۔ خوشی ہے کہ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو بحال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس۔ کہا چین، سعودی عرب اور یو اے ای نے مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو کی ہنا ربانی گھر کی بھی تعریف۔ کہا انہوں نے ایف آئی ٹی ایف سے نکلنے میں دن رات کام کیا۔ 9 مئی کے واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک شخص نے اقتدار کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا کل ایک شخص اپنے وکیلوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جیل سے نکالو، 2 دن ہوئے ہیں اور کہتا ہے جیل سے نکالو۔ اس شخص نے تحفے بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے۔
چینج آف کمانڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ قومی اسمبلی سے عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اسی جگہ سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکس لگانے والے کیا خود ٹیکس دیتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سوال، کہا حکومت پر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے، آج عوام کو چھٹکارا مل گیا۔ اگلی اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس میں ارکان کا فوٹو سیشن، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ، بڑی تعداد میں ارکان کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا؟ سندھ اسمبلی کا 2 روزہ اجلاس آج شروع ہوگا۔ جمعے کو وزیر اعلیٰ سندھ گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجیں گے۔ بلوچستان اسمبلی 2 روز میں تحلیل کیے جانے کا امکان، وزیر اعلیٰ 48 گھنٹوں میں سمری گورنر کو بھجوا دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت 13 اگست کو پوری ہوگی، تاحال نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم وفد کی جے یو آئی کے جنرل سیکریٹری راشد سومرو سے ملاقات، عام انتخابات کے لیے سیاسی الائنس بنانے پر مشاورت۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا پاکستان کا مسئلہ توشہ خانہ نہیں مال خانہ ہے، 15,000 ارب جو پیپلز پارٹی نے خرچ کیے اس کا حساب دے، پی ٹی آئی جلد آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی۔ سینٹ میں پیمرا ترمیمی بل 2023 متفقہ طور پر منظور، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا احتجاج، چیئرمین سینٹ کی ڈائز کا گھیراؤ، رضا ربانی اور طاہر بزنجو کا واک آؤٹ۔ مریم اورنگزیب نے کہا بل کو پڑھے اور سمجھے بغیر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ سازش سے جنم لے کر ملک پر مسلط ہونے والی سرکار جھوٹ پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کے قومی اسمبلی سے الوداعی خطاب پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی قوم کے ساتھ مل کر مجرم راج کے انجام پر سجدہ شکر ادا کرے گی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 2 روپے 31 پیسے مہنگی، سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 81 پیسے کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ یوم آزادی صرف 4 دن کی دوری پر 14 اگست کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملک بھر میں قومی پرچموں، جھنڈیوں اور آرائشی اشیاء کے سٹال سج گئے۔